بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک، رازق و داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل ہے، جس نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ ہدایت کے طور پر سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈھل جائے۔ علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آپ اس حساب سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سیکھنے کے لیے آپ احباب کا چناؤ کیا ہے، اور آپ کو وقت نکالنے کی توفیق دی ہے، اور اس مجلس کا حصہ بنایا ہے جہاں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی کو جو ہے وہ ناپا جاتا ہے، اور انتخاب ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو آئیں نیتوں کی اصلاح کے ساتھ، دل کی حاضری اور عمل کے عزم کے ساتھ اس مبارک سبق کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سیکھنے کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو نافع بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو علم کو سن کر زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 42 ہے، نماز استسقاء کے حوالے سے ہے، یعنی بارش طلب کرنے کے حوالے سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 147 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد اللہ بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقی فتوجہ الی القبلۃ یدعو وحول رداءہ ثم صلی رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ وفی لفظ اتى المصلی، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے، آپ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنے لگے اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، ان میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے اور مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز استسقاء کہتے ہیں بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ زمین خشک ہو گئی، قحط سالی کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا، تو پانی جو ہے وہ ناپید ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نا صحرا کی طرف نکل جاتی ہیں۔ حاضرین جتنے بھی صحابہ جمع آئے ان کو صفے بنانے کا حکم دیا، پھر آپ نے صفے بنانے کے بعد جو ہے قبلہ رخ ہو کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا مانگنے لگی۔ آپ کے کندھوں پر چادر تھی جسے آپ نے مکمل طور پر الٹایا، یعنی نچلا حصہ جو ہوتا ہے چادر کا وہ اوپر آ گیا۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جانب سے یہ دلبرانہ ادا دیکھ کر، یعنی ان کی عاجزی انکساری دیکھ کر ماحول میں انقلاب پیدا کرے۔ جس طرح اس چادر کو الٹایا گیا ہے اسی طرح خشکی کو یعنی تری میں، قحط سالی کو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل دے۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکل رہے ہیں کہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر بارش کی ضرورت ہے تو یہ ادا اور یہ نماز ادا کرنا، یعنی باہر صحرا میں، باہر کھلے میدان میں جا کر دعا مانگنا، اور اسی طرح جو ہے وہ چادر کا الٹا حصہ اپنے کندھوں پہ ڈالنا، اور اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ اس سے بارش کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اس اندر سے یہ بھی احکام نکلے کہ نماز استسقاء جو ہوتی ہے وہ 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جیسے
یعنی 2 رکعت عام انداز میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں قرات جو ہوتی ہے وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے، یعنی جو امام ہوتا ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ قرات کرتا ہے۔ تو نماز استسقاء جو ہوتی ہے آبادی سے باہر کھلے میدان میں جا کے ادا کی جاتی ہے۔ نماز سے پہلے دعا مانگی جائے اور دعا مانگتے وقت قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوا جائے۔ نماز استسقاء میں امام کے کندھوں پر چادر ہو اور وہ اسے دعا مانگتے ہوئے جو ہے وہ الٹائے، تو دعا کے بعد 2 رکعت نماز جہری قرات سے پڑھائی جائے۔ یہ بھی آتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہاتھوں کو جو ہے یعنی الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگی جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان عام روٹین میں دعا مانگتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہاتھوں کو جیسے عام کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اس کے برعکس جب نماز استسقاء بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ جو ہیں وہ یعنی اس کی جو یعنی بیرونی ہوتی ہے یعنی جسامت، اس کو آسمان کی طرف اور اس کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ ایسے زمین کی طرف کی جاتی ہیں۔ اس طرح حدیث نمبر 148 ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعۃ من باب کان نحو دار القضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جمعے کے دن دار القضاء کے دروازے کی جانب سے مسجد میں داخل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اموال تباہ ہو گئے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، یعنی خطبے کے دوران ہی، پھر یہ دعا مانگی، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر جو ہے وہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں دیکھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا مانگنے سے پہلے آسمان پر کوئی بدلی موجود نہیں تھی، یعنی کوئی بادل کا ٹکڑا موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے اور یعنی صلہ پہاڑ کے درمیان کوئی گھر ہی تھا۔ فرمایا پیچھے سے ڈال کی مانند، جب آپ نے دعا کی تو پیچھے سے ڈال کی مانند بادل جو ہے وہ نمودار ہوا، جب وہ آسمان کے درمیان آیا تو پھیل گیا، پھر بارش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے پورا ہفتہ پھر سورج نہیں دیکھا، یعنی پورا ہفتہ پھر ہم سورج نہیں دیکھا کرتے تھے، اتنی بارش پورا ہفتہ ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آئندہ جمعے میں، یعنی پھر اگلے جمعے میں 7 دنوں کے بعد جمعے کا دن دوبارہ آیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یعنی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اموال تباہ ہو گئے ہیں، راستے کٹ گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی العقام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی ہے کہ اے الہی ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہمارے پر نہیں، پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں اور درختوں کی جڑوں پر بارش نازل کرو کر۔ تو کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی اور ہم نکلے اور دھوپ میں چلنے لگے، یعنی جب خطبہ ختم ہوا دعا کرنے کے بعد ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو پھر دھوپ لگی ہوئی تھی، یعنی آپ کے ساتھ ہم جب دعا کی تو شریک کہتی ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا یہ وہ پہلا ہی شخص تھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، یعنی راوی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جس شخص نے پہلے خطبے میں آ کے کہا تھا کہ اللہ سے بارش نازل کرنے کی دعا کریں، کیا دوبارہ اگلے ہفتے اگلے جمعے وہی شخص آیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں راوی میں نہیں جانتا۔ تو کچھ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہی صحابی جس نے پہلے جمعے خطبے کے دوران کہا تھا کہ بارش نازل فرمائے، آسمان سے بارش جو ہے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اذان کے بعد۔ جی تو بات ہو رہی تھی حدیث نمبر 148 کے بارے میں، تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کے روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ دار القضاء کی جانب سے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، جانور لاغر ہو چکے ہیں، چارہ سوکھ گیا ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہم پر رحم فرمائے، اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ بارش نازل کرے۔ تو آپ نے اسی وقت خطبے کے دوران ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر جو ہے وہ بارش نازل فرما۔ تو آپ نے یہ دعائیہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے جب کہے ہی تھے کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگی، اور یہ بارش پھر پورا ہفتہ جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے میں آپ اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص دوران خطبہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مسلسل بارش کی وجہ سے اللہ کی مخلوق مشکلات سے دو چار ہو چکی ہے،
راستے بند ہو چکے ہیں، جانور تباہ ہو رہے ہیں، چراگاہیں جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، بارش ہی بارش ہر طرف، تو یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو برائے مہربانی اللہ تعالیٰ سے بارش یعنی روکنے کی دعا کر دیں۔ تو آپ نے اسی وقت جو ہے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے بارش کے روکنے کی دعا کی، اور فرمایا کہ اللہم حوالینہ وعلی علینا اللہم علی الاقام والجبال والزراب والعودیۃ ومنابت الشجر، یہ دعا پڑھی کہ اللہ پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، وادیوں، نالوں میں، ان جگہوں پر بارش نازل فرما جہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا کرنا ہی تھی کہ بارش جو ہے وہ اسی وقت تھم جاتی ہے۔ تو جب مسجد سے صحابہ باہر نکلتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے، سورج جو ہے وہ نکلنے کی وجہ سے دھوپ چمک رہی تھی، یعنی تو اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ خطیب کا کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دینا چاہیے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ وقت ضرورت جو ہے وہ خطیب سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے، تو دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اس سے عاجزی اور انکساری یعنی یہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رزق طلب کرنے کے لیے اسباب کے مہیا ہونے کی دعا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح بارش طلب کرنے کے لیے یہ دعا کرنا جو حدیث میں مذکور ہے، یہ مستحب عمل ہے، یعنی اللہم اغثنا، اے اللہ جو ہے وہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اور جب بارش کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہو اس کے لیے یہ دعا اللہم حوالینہ ولا علینا اللہم علی الاقام والجبال والزراب والعودیۃ ومنابت الشجر۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح باب نمبر 43 ہے، نماز خوف کا بیان ہے، حدیث نمبر 149 ہے، عن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو فقامت طائفۃ معہ وطائفۃ بازاء العدو فصلی بالذین معہ رکعۃ ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلی بہم رکعۃ وقضت الطائفتان رکعۃ رکعہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان دنوں میں نماز خوف پڑھائی جن میں آپ نے دشمن سے جنگ کی تھی، یعنی نماز خوف سے مراد ہوتی ہے جنگ کے دوران دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو نماز خوف کا نام دیا گیا ہے۔ تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک گروہ دشمن کے بالمقابل کھڑا ہوا، ان لوگوں کو آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی جو آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ گئے اور دوسرے آ گئے، انہیں بھی آپ نے ایک رکعت پڑھائی، دونوں گروہوں نے ایک ایک رکعت ادا کی، یعنی یہ بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو یعنی کیسے ادا کی؟ مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دشمن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے دنوں میں نماز خوف پڑھائی، تو آپ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک گروہ وہ جو دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا، یعنی دشمن کے سامنے کھڑا رہا، اور ایک کو آپ نے ایک رکعت نماز پڑھائی۔ تو یہ صحابہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد دشمن کے بالمقابل جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو وہاں پہ پہلے لوگ کھڑے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر نماز کی نیت باندھ دیتے ہیں، تو آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ تو مقتدیوں نے اپنی باقی رکعت جو تھی یعنی دوسری رکعت وہ اس کو جو ہے وہ پورا کیا اور سلام پھیرا، اور جو دشمن کے بالمقابل جا کر کھڑے ہوئے تھے وہاں کھڑے ہونے والے نمازی کی جگہ پر آئے اور انہوں نے بھی اپنی دوسری رکعت جو ہے وہ پوری کی اور سلام پھیرا، یعنی انہوں نے بھی بعد میں آ کے اپنی دوسری رکعت بھی آ کر پوری کر لی۔ تو جنگ کے دنوں میں نماز خوف پڑھنا جبکہ دشمن جو ہے وہ مقابلے میں ہو تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز ہی کی مصلحت کے پیش نظر جو ہے وہ زیادہ حرکت کرنا یہ نماز کو باطل نہیں کرتی، یعنی جنگ کے دوران اگر ایسے ہو جاتا ہے یعنی ایک رکعت پڑھ کے وہ دوسرے آ جاتی ہیں، دوسرے آتے ہیں تو پہلے وہاں پہ چلے جاتی ہیں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو ہنگامی دنوں میں با جماعت نماز کی ادائیگی جبکہ دشمن بھی سامنے موجود ہوں تو سچے ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ایمان ہے، دشمن کے باوجود جو ہے وہ ان کے مقابلہ کرتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کا ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک جماعت کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور دوسرے کا دشمن کا مقابلہ کرنا یہ جنگی حکمت اور عملی کا حصہ بھی ہوتا ہے، یعنی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو اس لیے تاکہ وہ اگر سارے ہی نماز میں مشغول ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے دشمن جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، اس لیے آدھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، آدھے ان کا دفاع کریں گے، اور جب وہ ایک رکعت پڑھ لیں گے دوسرے آ کر جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھیں گے، جبکہ پہلے ایک رکعت پڑھ کے یعنی سامنے کھڑے ہو جائیں گے دشمن کے، اور پیچھے والے بھی جب ایک رکعت پڑھ لیں گے پھر جو ہے نبی علیہ السلام یعنی جو امام ہوتا ہے وہ سلام پھیر دے گا اور باقی جو ہیں وہ آ کے اپنی اپنی ایک رکعت پوری کر لیں گے، یعنی دو رکعتیں ان کی بھی ہو جائیں گی۔
حدیث نمبر 150 ہے، ان یزید بن رومان ان صالح بن خوات بن جبیر امن سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات رقاء صلاۃ الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي سلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حسمة۔ یزید بن رومان صالح بن خواس بن جبیر اس شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے غزوہ ذات الرقاع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز خوف ادا کی تھی، تو ایک گروہ نے آپ کے ساتھ صف باندھی اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا۔ آپ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی جو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ کھڑے رہے اور مقتدیوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ دوسری رکعت جو ہے وہ پوری کی، پھر وہ واپس پلٹے اور دشمن کے ساتھ سامنے صف آرا ہو گئے اور دوسرا گروہ آیا اور آپ نے بقیہ رکعت انہیں پڑھائی، پھر آپ بیٹھے رہے اور ان مقتدیوں نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ دوسری رکعت کو پورا کیا، پھر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیرا۔ تو وہ شخص جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ حضرت سہل بن ابی حسمہ تھے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز خوف پڑھانے کا طریقہ پہلی حدیث سے جو ہے مختلف بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک جماعت نے آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت پڑھا کر برابر کھڑے ہو گئے، اور اس جماعت نے دوسری رکعت جو ہے وہ خود ہی پڑھ لی اور پھر جو ہے وہ سلام پھیرا، اور دشمن کے مقابلے جا کے یہ لوگ کھڑے ہو گئے، تو وہاں پر جو کھڑے تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے دوسری رکعت پڑھنے لگے، اور آپ اس کے بعد جو ہے تشہد میں برابر بیٹھے رہے، تو انہوں نے ایک رکعت خود دوبارہ ادا کی اور آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا، یعنی ایک ایک رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی، ایک ایک انہوں نے خود جو ہے وہ ادا کی۔ تو نماز خوف کی جماعت نماز امن سے مختلف ہوتی ہے۔ تو نماز خوف میں امام لشکر کے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھانے کے بعد کھڑا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ خود اپنی رکعت کو پورا کرے گا، تو سلام پھیرنے کے بعد دوسرا گروہ امام کے پیچھے آ کر نیت باندھے گا، وہ امام اسے دوسری رکعت پڑھانے کے بعد بیٹھا رہے گا اور وہ لوگ خود اٹھ کر اپنی دوسری رکعت پوری کریں گے، پھر امام ان کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیر دے گا، یعنی یہ مختلف طریقہ ہے تھوڑا سا۔ تو حدیث نمبر 151 ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں ساتھ نماز خوف میں حاضر ہوا، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دو صفیں بنائیں، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، یعنی ہمارے درمیان اور قبلے کے درمیان تھا، تو نبی کریم نے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے رکوع کیا اور ہم نے سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، ہم نے بھی سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی، یعنی دو صفیں تھیں، تو پہلی صف جو کھڑی تھی وہ بھی سجدے میں چلی گئی، اور دوسری صف جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہی، اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ پورا کیا تو آپ کی جو متصل پیچھے والی صف تھی وہ کھڑی ہو گئی اور دوسری صف جو ہے وہ سجدے میں چلی گئی، پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے اور دوسری صف آگے آ گئی اور پہلی صف پیچھے چلی گئی، پھر نبی پاک نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا، تو آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، ہم سب نے سر اٹھایا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور وہ صف جو آپ کے متصل پیچھے کھڑی تھی وہ بھی سجدے میں چلی گئی، جو کہ پہلی رکعت میں پیچھے تھی، تو دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس صف نے جو آپ کے پیچھے متصل کھڑی تھی وہ سجدہ پورا کر لیا انہوں نے، تو دوسری صف جو ہے وہ سجدے میں چلی گئی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جیسے محافظ سپاہی تمہارے حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں، تو مسلم میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک نے جو ہے وہ یہ ساتویں غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف پڑھی تھی، یعنی نماز خوف کے حوالے سے جنگ کے دوران کیسے نماز ادا کی جائے گی اس حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، چلیں وہ اس کو ریویژن تو کرنی تھی، لیکن صلاۃ خوف کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران یہ نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے باقی نماز کی۔ تو اس حدیث سے حکام یہ نکل ہیں کہ سالار لشکر کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ عبادت کے وقت بھی اپنے زیر قیادت فوج کو چوکس رکھے تاکہ دشمن جو ہے وہ خوف زدہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو ہر حالت میں پیش نظر رکھا کرتے تھے، خواہ عبادت کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ لشکر کو نماز با جماعت کے وقت دو حصوں میں تقسیم کرنا، دونوں کو ایک ایک رکعت پڑھا کر سب کے ہمراہ جو ہے وہ یکبار کی سلام پھیرنا عدل کے پیش نظر ہی تو تھا۔ تو دشمن کا انداز دیکھ کر نماز خوف کی کیفیت میں تبدیلی لانا بھی جائز ہے، جیسا نبی علیہ السلام نے 3 اوقات میں نماز خوف پڑھاتے ہوئے 3 مختلف انداز بنائے، یہ تینوں حدیث میں مختلف تھوڑے سے طریقے بیان ہوئے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو مجموعی لحاظ سے آج کی ان احادیث کا یہی خلاصہ نکل رہا ہے کہ صلاۃ خوف جو ہوتی ہے یہ جنگ کے دوران جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج جتنی ہم نے یہ 5 حدیثیں پڑھی ہیں تو
تو ان سب کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ نماز جو ہوتی ہے یہ صرف معمول کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں جو ہے وہ بندے کا اللہ سے زندہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو چاہے حالات قحط سالی کی ہوں، خشکی کی ہوں، یا خوف اور جنگ کی ہوں، تو شریعت نے ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کا راستہ دکھایا ہے۔ تو نماز استسقاء ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب زمین پیاسی ہو، یعنی بارش کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہو کے دعا کی جائے، عاجزی ساری کے ساتھ اپنے دلوں کو جھکایا جائے، نبی کریم کا قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، چادر کا پلٹنا اور اجتماعی طور پر اللہ کے حضور گریہ زاری کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بارش صرف بادلوں سے نہیں، عاجزی سے نازل ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن ایک شخص کی فریاد پر مسلسل بارش کا نازل ہونا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی صدائے نیاز کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور نماز خوف اس بات کی عملی اعلان ہے کہ اسلام میں کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں نماز ساقط ہو جائے۔ میدان جنگ ہو، دشمن کا سامنا ہو، تلواریں سروں پر کیوں نہ ہو، تو اس کے باوجود صف بندی کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے۔ تو کبھی دو صفیں بنی، کبھی رکعتوں کی تقسیم ہوئی، مگر نماز قائم رہی۔ تو یہ پیغام ہے کہ ایمان، نظم اور اطاعت کا حسین امتزاج یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اصل طاقت ہے۔ تو یوں یہ دونوں ابواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مومن خوشحالی میں بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور تنگی میں بھی دعا، اور خوف میں بھی نماز کو تھامے رکھتا ہے۔ تو کیونکہ نماز ہی وہ رشتہ ہے جو زمین کے حالات کو آسمان کی مدد سے جوڑتا ہے۔ تو جب زمین سوکھ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ زاری کر کے جو ہے وہ سجدہ کر کے جو ہے وہ دعا کرنا، اور اس طرح جو ہے وہ عبادت گزاری میں مشغول ہو کے فریاد کرنا، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ تو دعا بارش کو بلاتی ہے اور نماز خوف کو یقین میں بدل کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔